بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ لاہور میں ہوں، اب واپس اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر ایک عدالت میں پیشی تھی، اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے میں ایک طویل جو تھی وہ نشست ہوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے ساتھ، اور وہاں پر ہمارے بیان ریکارڈ ہونے تھے، ہم انویسٹیگیشن میں شریک ہوئے، اور اب اس کے بعد واپس اسلام آباد۔ لیکن 2-3 واقعات بڑے اہم ہوئے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور جس طرح مشال یوسفزئی کو روکا گیا اور خان صاحب نے ٹرائل نہیں ہونے دیا اور اگلی تاریخ پڑ گئی، وہ آپ کو کہانی سناؤں گا۔ اور دوسری مذاکراتی کمیٹی کے معاملے میں ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تو اس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں عملی طور پر یہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق آج جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا جو بینچ ہے وہ اور آئینی بینچ آمنے سامنے آ گئے، بالکل ججز جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا 3 ممبر بینچ کا جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، جس میں ججز کے اختیارات کے حوالے سے آج سماعت ہونی تھی، لیکن اس کو کاز لسٹ میں نہیں لیا گیا اس مقدمے کی آج کارروائی۔ پھر بینچ خود بیٹھا کاز لسٹ کے بغیر، اور وہاں پر انہوں نے جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں نظر عباس، ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا۔ کل ان کو بلا لیا تمام ریکارڈ کے ساتھ، اور یہ معلوم ہوا کہ ججز کمیٹی کا عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے آئینی عدالت کے سامنے یہ جنوری کے اینڈ میں یہ مقدمہ لگایا جائے گا، لیکن اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے تو جس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کا ریکارڈ کہاں پر ہے۔ اور ایک سب سے بڑا سوال جو پیدا ہو گیا کہ کیا جو ایک جوڈیشل آرڈر ہے، ایک 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے، کیا جو حکومت ہے سپریم کورٹ میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس جوڈیشل آرڈر کو ختم کر سکتی ہے؟ ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن یہ آج جو ریز ہوا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا قانونی طور پر، جو بہت سارے قانون دانوں کی رائے ہے، لیکن ہٹ درمی پر اتری ہوئی حکومت، اور یہی سوال بار بار آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کیا ہے۔ وکیل عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی انہوں نے آرڈر کیا تھا، ایسی کوشش کی تھی۔ تو اب جناب عدالت نے اس وقت آج سماعت ہوئی تو فوری طور پر کہا کہ رجسٹرار کو بلایا جائے۔ اسسٹنٹ رجسٹرار جو ہیں وہ نہیں آئے، تو پتہ چلا وہاں پر ڈپٹی رجسٹرار آئے ذوالفقار صاحب، انہوں نے کہا جی کہ وہ چھٹی پر ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو عدالت نے کل کے لیے سماعت ملتوی کر دی اور کہا کہ کل حال حالت میں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور جو ججز کمیٹی کی اگر بات ہے میٹنگ کی تو وہ کون سی میٹنگ تھی، کہاں ہے اس کے منٹس، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو ججز کمیٹی ہے اس کے ہاتھ میں بھی آج کچھ نہیں، چیف جسٹس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، اور آئینی بینچ نے ان کی جو 3 ممبر کمیٹی ہے، جسٹس مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین، انہوں نے اس کیس کو فکس کر لیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ٹیکس کے معاملات، دوسرے جو معاملات کے کیسز تھے منصور شاہ صاحب کے بینچ سے، ان کو بھی لے لیا گیا، وہ اب بھی ان کی اب سماعت نہیں ہو سکے گی۔ بڑا ایک طرح سے یہ ایک بحران ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے، کیونکہ یہ تو بالکل حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بینڈ بجا دی ہے، اور اب یہ خود ہی حکومت بینچ بناتی ہے، اور خود ہی حکومت ایگزیکٹو آرڈرز کے لیے جوڈیشل کونسل، یہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو ختم کر رہی ہے، چینج کر رہی ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ پھر وزرائے اعلیٰ یا گورنر یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر یہ ججز کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ عملاً صورتحال یہ ہے۔
اور ویری ویری یہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے. اب لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں یہ ہوا کہ چیف آج مشال یوسفزئی جن کو کل بھی نہیں جانے دیا گیا تھا، پچھلی 3 تاریخوں میں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن آج عمران خان صاحب پھر روسٹرم پر گئے. انہوں نے کہا کہ جب تک جو مشال یوسفزئی جو کہ کچھ ملزموں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ڈیفنس لائر ہے، جب تک وہ نہیں آتی تو کیسے آپ ڈیفنس لائرز کی غیر موجودگی میں کسی کلائنٹ کا کیس کر سکتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا، انتظار کیا، لیکن مشال کو نہیں آنے دیا گیا. تو پھر عمران خان صاحب نے بار بار وہ پوڈیم پر گئے اور روسٹرم پر گئے، اور پھر جج صاحب نے سماعت معطل کر دی. آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں جو سزا سنائی ہے احتساب عدالت کے جج نے، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے دستخط ہوئے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں. انہوں نے بھی بڑا شدید پرزور احتجاج کیا اور یہ گفتگو کی کہ کیوں جو ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لائرز موجود نہ ہوں اور پھر یہ اس کیس کی پروسیڈز آگے چلیں. تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں آج اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں. اور دوسری جانب یہ بات ایک 8 فروری کی جو اپیل ہے وہ اس پر آج کہا ہے خان صاحب نے کہ لوگ احتجاج کریں، لوگ باہر نکلیں، اور بالکل کسی طرح سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو ہیں ان کا وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے. اور ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، بڑے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر جو بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزا ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں اس میں وہ انسٹرومنٹل بنے ہیں، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے سزا ہو تاکہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو کنیکٹیوٹی ہے پارٹی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں وہ اس بات پر بہت مضطرب ہیں اور اس بات پر بڑے پریشان اور احتجاج کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا، ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ ایک بہت ہی خلاف قانون، خلاف ضابطہ اور ایک ایسی سزا سنائی گئی ہے جس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری صورتحال، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، اڈیالہ میں کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جو تازہ ترین ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.